ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ یہاں محفل میں بیٹھ کر ہنسائے لولو پلو چلو ٹنڈو، یہاں کہنے کی بات نہیں ہے۔ مفتی شہریار رضا خان سب یہی بات کرتے، یہ محفل کیوں ہے، یہ جلسہ کیوں ہے؟ جلسہ ہے قوم کی اصلاح کے لیے، جلسہ کی بنیاد قوم کے ٹوٹے ہوئے نفس پر ہاتھ رکھ کر ان کی اصلاح کی جائے، نہ کہ لہو و لعب اور ٹھٹے مذاق کیا جائے۔ اس سے آپ کا پیسہ برباد ہوگا، میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن یاد رکھیے گا قبر میں جائیں گے۔ 10 محرم کو گٹکا کھا کر حسین اعظم کا نعرہ لگانے والوں کا امام علی مقام نے اپنے جان کی شہادت پیش کی تھی، اسی لیے علی اکبر کو قربان کیا تھا، اسی لیے حضرت عباس کو قربان کیا تھا، اسی لیے نہیں آپ 10 محرم الحرام کو ڈھول بجا سکتے ہیں تو بتائیے تو ذرا، اور کربلا پر حسین اعظم کی گردن، حسین اعظم نیزے پر ہے، گردن نیزے پر ہے، آپ کی گردن کٹ گئی ہے، لیکن زبان پر قرآن کی تلاوت ہے، زبان پر قرآن کی تلاوت ہے، گویا قرآن کی تفسیر بن کر حسین اعظم نے قرآن کی تلاوت کیا۔ اے حسین اعظم کے دیوانوں، بتاؤ تو ذرا، آپ نے بھی 10 محرم کو کچھ آیتوں کی تلاوت کی ہے، بتاؤ تو ذرا، آپ نے ایک رکوع پڑھا ہے، بتاؤ تو ذرا، آپ نے ایک صفحہ پڑھا ہے؟ نہیں، اے بہار والوں، میں الہ آباد کی سرزمین سے آپ کے پیارے محبت آیا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کہاں حسین اعظم کا تذکرہ کرتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ کا بھائی ہوتا تو پتا چلتا، آپ کی بہن ہوتی تو پتا چلتا، آپ کا بیٹا ہوتا تو پتا چلتا۔ پوچھ شہر والوں سے، پوچھ آپ کی بہن سے، یعنی جن کا شہزادہ علی اصغر قربان ہو رہا ہے، پوچھ حسین اعظم سے جن کا بیٹا علی اکبر قربان ہو رہا ہے، پوچھ اس حسن مصطفیٰ سے جن کا بیٹا قاسم قربان ہو رہا ہے۔ بتا، تو بھی اپنے دین کی خاطر، دین کی بقا کی خاطر اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے گا، اپنے جوان کی قربانی دے سکتا ہے گا، اپنا خون بہا سکتا ہے گا، اپنی گردن کٹوا سکتا ہے گا؟ نہیں، حسین یہ نہیں کہتے کہ اے بہار والوں، آج تو بھی جس طرح میں نے نیزے پہ قرآن پڑھا تھا اس طرح تو بھی پڑھ۔ ہاں، لیکن یہ عرض کربلا سے حسین مصطفیٰ ضرور آواز دیتے ہیں کہ اے غلام حسین، میں نے نیزے سے پڑھا ہے، میں نے نیزے سے قرآن کی تلاوت کی ہے، تم مسلح پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر، تو اپنے مکان میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر، تو اپنے دلال میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر۔ میں نے نیزے سے پڑھا ہے، تو گھر میں پڑھ، جس طرح میں زندہ ہوں اسی طرح تو بھی زندہ رہے گا، اور دنیا اعلان کرے گی اے دنیا والوں، حسین اعظم کے دیوانوں سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ اس کا حسین بھی زندہ ہے اور اس کی جماعت بھی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ میرا ٹاپک الگ ہے، میرا ٹاپک یہی ہے کہ حسین اعظم کی شہادت ہوئی اور فلسفہ کیا ہے۔ جو عثمان غنی دعا کر دے تو انسان کا ہاتھ کٹ جائے، انسان کا پیر کٹ جائے، انسان کی آنکھ ختم ہو جائے، انسان جہنمی ہو جائے۔ جو عثمان غنی کی دعا میں یہ برکت ہے تو بتاؤ امام حسین کی دعا کی برکت کیا ہوگی؟ لیکن حسین اعظم نے دعا نہیں کیا۔ کربلا کے میدان میں اگر دعا کیے ہوتے تو آج بھی کوئی کہتا مولا بابری مسجد کو بچا لے، آج بھی کوئی کہتا مولا مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے بچا لے، لیکن نہیں میرے بھائی، کبھی کبھی ارض کربلا پہ بھی اترنا پڑتا ہے، کبھی کبھی زمینی سطح پر اترنا پڑتا ہے، کبھی کبھی انسان کو میدان عمل میں آنا پڑتا ہے۔ اس لیے حسین اعظم کے دیوانے، اگر کوئی 25 سالہ نوجوان ہے تو میں تجھے خوشخبری
دیکھیں تو آپ کی عمر بڑی اچھی ہے، اسی عمر کے مولا علی شیر خدا تھے جس نے باب خیبر کو ایک ہاتھ سے اٹھاڑ پھینکا تھا، اسی عمر کے میرے آقا تھے جس نے پیغام محبت دے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کر کے دنیا کو پیغام دیا تھا کہ 25 سالہ کریئر جوانی میں اگر کوئی 40 سالہ بیوہ سے نکاح کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ اسی یعنی یہ نوجوانی کا عالم بہت زبردست ہوتا ہے۔ کربلا کے میدان میں قریب قریب سارے لوگ نوجوان ہی تھے اللہ امام حسین اور حضرت حور کو چھوڑ کر، اور بھی کچھ لوگ ہوں گے جو بوڑھے ہوں گے لیکن اکثر و بیشتر نوجوان ہی تھے۔ اس لیے نوجوانوں اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنے اندر بیداری پیدا کرو۔ کل بھی امام علی مقام کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر دعا کر دیے ہوتے مولا حسین اعظم اگر کر دیے ہوتے یزیدیت فوج تباہ ہو جائے، یہ بے دست و پا ہو جائے، اس کا پیر کٹ جائے، اس کا ہاتھ کٹ جائے تو یقیناً کٹ گیا ہوتا، لیکن حسین اعظم نے دعا اس لیے نہیں کیا کہ کربلا کے میدان کا نقشہ کچھ اور ہو جاتا۔ تو آج دنیا گلی گلی شہر شہر نگر نگر کریا کریا بستی بستی میں امام علی مقام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ عوام نظر نہیں آتے۔ آج کوئی قتل حسین مسئلے میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد یہ نعرہ لگاتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن اے میرے یارو آؤ ایک پیغام سنتے چلے جاؤ۔ آج آپ نے حسین اعظم کا تذکرہ کیا ہے، آپ کے دل میں یقیناً حسین اعظم کی محبت ہے، اگر محبت ہے تو ایک بار بولو ہاتھ کو فضا میں لہرائے بولے یا رسول اللہ، یا حسین اعظم، یا حسن المصطفیٰ، یا علی حیدر کرار۔ مولا جس نے ہاتھ کو اٹھایا ہے اس کے ہاتھ میں قوت حیدری کا شمشہ عطا فرما، قوت حسین کا شمشہ عطا فرما، مولا پیشانیوں میں سرسوں کی تڑپ عطا فرما۔ آج کے میرے یارو حسین اعظم کا جو کربلا سے پیغام تھا وہ پیغام آپ کے سامنے دیتا ہو، پھر میں رخصت ہوتا چلا جاتا ہو۔ پیغام کیا تھا؟ حسین اعظم گویا کہہ رہے تھے اے میرے ماننے والوں، میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، ہر سب سارے تکالیف کو برداشت کر لینا، لیکن کبھی کبھی اسلام کے نام پر سمجھوتا نہ کرنا، کبھی پیشانی کو کسی کی بارگاہ میں ذلیل مت کرنا، حد الامکان کوشش کرنا کہ نماز کی پابندی کرتے رہنا، روزے کی پابندی کرتے رہنا، غریبوں کی مدد کرتے رہنا، یتیموں کی مدد کرتے رہنا، نحیفوں کی مدد کرتے رہنا، کمزوروں کی مدد کرتے رہنا، لاغروں کی مدد کرتے رہنا، ہر ایک کی مدد کرتے رہنا، تاکہ دنیا دیکھ کر آپ کو یہ کہے میاں غلام رسول اتنا اچھا ہے تو ان کا امام کتنا اچھا ہوگا، جب ان کا کردار اتنا اچھا ہے تو رسول اعظم کا کردار کتنا اچھا ہوگا۔ گویا آپ کے کردار سے امپریس ہو کر دنیا یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کر۔ میرے یار یاد رکھنا ذرا، آج اگر اس حسین اعظم کا ذکر ہم نہ کرے، حسین اعظم کی عقیدت و محبت کا چراغ اگر اپنے دل میں نہ بسائے تو بتاؤ یہ کتنی کلیف یہ باتیں ہوگی۔ اس لیے کہ جس حسین اعظم نے اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بقا کی خاطر، ناموس رسالت کی خاطر قربان کر دیا، وہ حسین اعظم اگر یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کر لیے ہوتے تو آج آپ کا کوئی امام صحیح نظر نہیں آتا، آج آپ کا بھی کوئی امام زانی ہوتا، کوئی شرابی ہوتا، کوئی کبابی ہوتا۔ یہ احسان حسین اعظم کا ہے کہ حسین اعظم نے ایک یزید پلید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر بیعت نہ کی، دنیا کو پیغام دے دیا کہ اے دنیا والوں اپنی تعداد نہ دیکھنا، کیونکہ 22,000 لشکر کے سامنے یہ 72 نفوس قدسیہ کا لاشا پڑا ہوا ہے، 83 افراد موجود ہیں۔ یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، یہاں تو ایمان کی دولت دیکھی جاتی ہے، یہاں ایمان دیکھا جاتا ہے، یہاں مصطفیٰ کی محبت دیکھی جاتی ہے۔ حسین اعظم نے کہا تھا اے میرے یارو آج میں قربانی پیش کر رہا ہوں، کل تم بھی قربانی پیش کرنا، لیکن یاد رکھنا 2025 کا موسم ہوگا، تجھے بیٹے کی قربانی دینے کی ضرورت
ضرورت نہیں. نوشاد بھائی ذرا سنیے گا, تجھے بیٹیوں کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں, تجھے 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں, تجھے علی اکبر و قاسم جیسے جوان بیٹے کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ہاں حسین اعظم کے دیوانوں, اپنی روح کی قربانی دے دینا ہے حسین اعظم کے دیوانوں, اپنی نیند کی قربانی دے دینا ہے حسین اعظم کے دیوانوں, اپنی زندگی کے لمحات کی قربانی دے دینا ہے حسین اعظم کے دیوانوں, اپنے زندگی کے ان مالوں کی قربانی دے دینا. یعنی جب تمہیں آئے باری قربانی دینے کی تو دولت کی قربانی دے دینا, نیند کی قربانی دے دینا, زندگی کی قربانی دے دینا. تجھے سر کٹانے کی ضرورت نہیں, بلکہ 5 وقت جا کے مسجد میں سر جھکانے کی ضرورت ہے. اگر تو سر کو جھکا لیا, سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کر کے رب کو راضی کر لیا, تو کل دنیا میرے بارے میں کہہ رہی تھی اور آج تیرے بارے میں کہے گی دنیا حسین کی ہے, زمانہ حسین کا, یہ ساری کائنات ہے صدقہ حسین کا. حسین اعظم کی عقیدت ہے نا, حسین اعظم کی محبت میں آپ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ, ضرور کوشش کریں نماز پڑھنے کی, روزہ رکھنے کی. اللہ نے استطاعت دیا تو حج اور عمرہ کرنے کی, اللہ نے استطاعت دیا تو غریبوں, ضعیفوں, لاغروں, کمزوروں کی مدد کرنے کی. جب آپ مدد کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی روح میں تازگی پیدا ہو جائے گی, آپ کو سکون ملے گا. اس لیے کہ آپ اس امام علی مقام کے ذکر کی محفل کرنے بیٹھے ہیں جس نے اپنے پورے کنبے کو لٹا دیا, اف تک نہیں کہیں. زین العابدین نے کہا تھا میرے بابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ اس ارض کربلا پہ جا رہے ہیں جہاں علی اکبر و اصغر کا لاشا تڑپ رہا ہے. جب میرے چھوٹے بھائی حضرت علی اصغر کو ظالموں نے نہیں چھوڑا تو بتائیے آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. میرے آقا امام علی مقام نے کہا تھا زین العابدین آج ہم اگر اپنی گردن کی قربانی نہیں دیں گے تو قیامت تک کے آنے والی میرے نانا جان کی امتیوں کا کیا حال ہوگا. آج اگر ہم گردن کی قربانی دے دیتے ہیں تو میرے نانا جان کی امتی کچھ اور نہیں تو کم از کم نماز کو بچانے کی کوشش کریں گے, روزہ کو بچانے کی کوشش کریں گے. اس لیے میں زیادہ آپ کا وقت نہ لے کر پھر سے ایک بات یہی کروں گا کہ آپ جلسہ زیادہ نہ کرے چلے گا, آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن حسینیت کردار پیدا کرو, حسین اعظم کی محبت پیدا کرو, امام علی مقام کی عقیدت پیدا کرو, حسین اعظم کا عشق پیدا کرو. اور حسین اعظم کی محبت آپ سے مطالبہ کرتی ہے نماز کی پابندی کے لیے, مطالبہ کرتی ہے روزہ رکھنے کے لیے, مطالبہ کرتی ہے حج و عمرہ کرنے کے لیے, مطالبہ کرتی ہے زکات و خیرات دینے کے لیے. محفل میں اور دوسری باتیں ان کی کرنے سے بہتر ہے جب میرے پاس قرآن موجود ہے ہم بات کریں گے تو قرآن کی, جب میرے پاس حدیث موجود ہے ہم بات کریں گے تو حدیث کی, جب ہمارے پاس اقوال صلح موجود ہے تو اقوال صالحین کی بات کریں گے. کیونکہ صدیق کی صداقت ہمارے پاس, عمر کی عدالت ہمارے پاس, علی کی شجاعت ہمارے پاس, عثمان کی سخاوت ہمارے پاس. اپنا دین ثابت کرنے کے لیے قرآن ہی کافی ہے, حدیث ہی کافی ہے. ہمیں غیروں کی کتابوں کی ضرورت نہ کل تھی نہ آج ہے نہ صبح قیامت تک رہے گی. اس لیے یہ قرآن کی تلاوت کر کے عمر خطاب کا بیٹا فاروق اعظم ہوتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا لا نبی کے بعدی, اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا بھی ویسے ہوتا نہیں, اگر ہوتا تو کوئی اور نہیں خطاب کا بیٹا عمر ہوتا جس قرآن کی تلاوت کر کے کہا کا بیٹا صدیق اکبر بن گیا, جس قرآن کی تلاوت کر کے عثمان ذو النورین بن گئے, جس قرآن کی تلاوت کر کے علی حیدر کرار بن گئے, بلال حبشی حبش کا رہنے والا مؤذنوں کا امام بن گیا, کعبے کی چھت پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر حی علی
علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند کرتے ہیں، جس قرآن کی تلاوت کر کے خفار عاشقوں کو ایمان پر گئے۔ تبھی شیخ الاسلام مدنی میاں نے کہا تھا کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے غلفل سرکار کا مزہ۔ جب قرآن حدیث ہمارے پاس کسی بن کی بات کیوں کرے یار، جب وہ میری بات نہیں کرتا تو ہم اس کی بات بھائی بلائیے۔ ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ یہاں محفل میں بیٹھ کر ہنسائے للو پلو چلو ٹنڈو، یہاں کہنے کی بات نہیں ہے۔ مفتی شیر یار رضا خان سب یہی بات کرتے ہیں، یہ محفل کیوں ہے، یہ جلسہ کیوں ہے؟ جلسہ ہے قوم کی اصلاح کے لیے، جلسہ کی بنیاد قوم کے ٹوٹے ہوئے نفس پر ہاتھ رکھ کر ان کی اصلاح کی جائے، نہ کہ لہو و لعب اور ٹھٹے مذاق کیا جائے۔ اس سے آپ کا پیسہ برباد ہوگا، میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن یاد رکھیے گا قبر میں جائیں گے مصطفیٰ کے جمال جہاں آرا سے آپ اپنی نگاہوں کو کیسے ملا سکتے میرے بھائی؟ جس کے بارے میں میرے آقا امام اہل سنت نے کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خارش سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مطر، جو جہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس قرآن جس قرآن کے بارے میں قرآن نے کہا خود انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سونے کا طریقہ دیکھو تو قرآن میں، بیٹھنے کا طریقہ دیکھو تو قرآن میں، اٹھنے کا طریقہ دیکھو تو قرآن میں۔ تو ہمیں کسی اور قرآن کی ضرورت نہیں ہے، کسی گیتا کی ضرورت نہیں ہے، کسی رامائن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے کل بھی قرآن کافی تھا، آج بھی قرآن کافی ہے، صبح قیامت تک قرآن کافی رہے گا۔ اگر ڈاکٹر ہو تو دیکھو مصطفیٰ کی سیرت کو، جب بناؤ مصطفیٰ کی سیرت کو، اچھے ڈاکٹر بن جائیں گے۔ انجینئر بننا چاہتے ہیں مصطفیٰ کی سیرت کو ذرا پڑھو، آپ ڈاکٹر یا ڈی ایم ایس ڈی ایم بننا چاہتے ہیں مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھو، کیونکہ قرآن میں ولا ربی ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسی شے ہی نہیں ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ جس قرآن نے یہ کہا ہو الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا۔ جس قرآن نے کہا تھا اے دنیا والو، اے بہار کے رہنے والو، زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، رند تیرے لیے، چرند تیرے لیے، ہوا تیرے لیے، دریا تیرے لیے، موجیں تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، زمین تیرے لیے، کائنات کا نظام تیرے لیے، تو صرف میرے لیے، تو صرف میرے لیے۔